بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الحمدللہ نماز فجر کے لیے عبادت روزہ اللہ کی حضور رحمان اہل اسلام حاضر ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی شان کریم شان خصوصیت کا صدقہ ہمارے عالم صاحب کو عبادت کو نماز فجر کو درس قرآن کو قبول فرمائے اور آج کے مقدس روزے کے جلوس و برکات نصیب فرمائے. ہم گزشتہ 2-3 روز سے اسی آیت ترجیبہ میں گفتگو کر رہے تھے. اس میں اللہ تعالیٰ نے جو اسلام اور ایمان کے بارے میں اہل ایمان کو اسرار و سمجھائے ہیں اس پہ گفتگو کر رہے تھے کہ ایمان کیا ہے اور اسلام کیا ہے. تو جیسے ہم نے کل پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام میں داخل ہونے کے لیے مسلمان ہونے کے لیے وہ شرط لگائی کہ پہلے اپنے ایمان مکمل کرو اس کے بعد اسلام میں داخل ہو جاؤ. اور ایمان نام ہے محبت رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی محبت رسول جب مکمل ہو جائے تو پھر اسلام میں داخل ہو جاؤ. اب اسلام کیا ہے کہ آپ نے سلسلہ عبادت کو اسلام کہتے ہیں. نماز ہے، قرآن ہے، ذکر و اذکار ہے، تسبیحات و تحمیدات ہیں، حج ہے، عمرہ ہے، زکوٰۃ ہے، ارکان اسلام ہے. ان کی ادائیگی کا نام کیا ہے؟ اسلام ہے. تو اب اس سے یہ بتایا گیا ہے شرط لگا کر ایمان کی کہ اپنے سارے اسلام کی بنیاد ایمان پہ رکھو. سارے اسلام کی بنیاد کس پہ رکھو؟ ایمان پہ رکھو. سارے اسلام کی بنیاد ایمان پہ رکھو. اور ایمان کیا ہے؟ محبت رسول. یعنی اپنے سارے اسلام کی بنیاد کس پہ رکھو؟ محبت رسول پر. دیکھیں نا، ہم نے قرآن کریم کے آغاز میں پڑھا تھا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے آغاز میں پہلی بات یہ فرمائی ہے کہ ہدی للمتقین ہدی من ربہم. اللہ تعالیٰ ہدایت اسے عطا فرمائے گا جو حضور کے علم غیب پہ ایمان رکھے گا. اس کے بعد فرمایا کہ پھر وہ نماز پڑھے. یعنی نماز سے بھی پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ میرے محبوب کے علم غیب کو مانو، حضور کی ذات کو مانو، پھر ہدی من ربہم اللہ تمہیں ہدایت دے گا. اس کے بعد فرمایا کہ اب کیا کرو؟ اب نماز پڑھو. لیکن اللہ تعالیٰ کی اپنی نماز تھی، اپنے سامنے سجدہ تھا، عبادت تھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ یہ سلسلہ عبادت سلسلہ نماز بعد میں اگر چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے تو پہلے کیا ہوگا؟ میرے معبود کی ذات کو ماننا ہوگا. الذین یؤمنون بالغیب. پہلے حضور کی ذات، حضور کے سارے معیار کو مانو. پھر فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. آپ نماز پڑھو. نماز بعد میں ہے اور ذات مصطفیٰ پہلے ہے، محبت رسول پہلے ہے. تو فرمایا کہ سارے اسلام کی بنیاد کس پہ رکھو؟ اپنے مسلمان ہونے کی بنیاد کس پہ رکھو؟ شاید صاحب آگے آ جاؤ. تو پہلی صاحب میں جاؤ گے جو ثواب ملتا سے نہیں کاٹ گیا. آگے آ جاؤ، آگے تشریف جاؤ سارے اللہ. یعنی مسلمان
اسلام کیا ہے؟ اسلام یہی ہے نا، نماز پڑھنا۔ تو اب فرمایا کہ اپنی نماز کی بنیاد کس پہ رکھو؟ محبت رسول پر۔ اپنے روزے کی بنیاد کس پہ رکھو؟ ایمان پر، محبت رسول پر۔ اپنے حج کی عمرے کی بنیاد کس پہ رکھو؟ محبت رسول پر۔ یعنی ہم حج پہ جائیں، عمرے پہ جائیں، حج اور عمرہ جو ہے یہ سارا مکے میں ہے، یاد رکھو۔ جتنے بھی مناسک حج ہیں، مناسک عمرہ ہیں، ارکان حج ہیں، یہ سارے کہاں پہ ہیں؟ مکے میں۔ لیکن فرمایا کہ سارے ہیں تو مکے میں، قبولیت کی مہر کہاں پہ لگے گی؟ مدینہ طیبہ۔ کچھ لوگ ہیں وہاں پہ حج کر کے سیدھے واپس آ جاتے ہیں کہ حج تو مکمل ہو گئے، لیکن یہ قبولیت کی مہر بارگاہ مصطفیٰ میں ہے، وہاں پہ جانا ہے۔ اس لیے تو فرمایا نا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ، ہم نے پڑھا تھا 2 دن پہلے پاک اس بارے میں، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا، جب اپنی نفسوں پہ ظلم کر بیٹھو نا، گناہ کر لو، حدوں سے گزر جاؤ، تو پھر کیا کرو؟ جاءوک، حضور کے پاس آ جاؤ۔ یہ نہیں فرمایا کہ میرے پاس آؤ، فرمایا جاءوک وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، جب اپنی نفسوں پہ ظلم کر بیٹھو، گناہوں کی حدوں سے گزر جاؤ، پھر کیا کرو؟ جاؤک، محبوب یہ تیرے پاس آئے، فاستغفر اللہ، اللہ ان کو معاف کر دے گا، واستغفر لهم الرسول، محبوب جب تم سفارش کرو گے، جب تم کہو گے تو معاف کر دے گا۔ جو قرآن کریم کا ترجمہ ہے، گناہ کر لیں، حدوں سے گزر جائیں تو محبوب پھر کیا کریں؟ وہی بیٹھ کے معافی مانگنا شروع نہ کر دیں۔ حضرت لبابہ تھے نا، تو یہ صحابی رسول تھے، تو ایک اس وقت بنو قریظ کا ایک جھگڑا چل رہا تھا یہود کا، انہوں نے معاہدہ حضور کے ساتھ توڑا تھا، تو ان کے ساتھ گفت و شنید کا سلسلہ جاری ہوا، تو انہوں نے کہا جن کی حضرت ابو لبابہ کو ہمارے پاس بھیجو۔ اہل یہود نے کہا ہم ان کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، تو حضور نے فرمایا کہ ابو لبابہ یاد رکھنا ان کو قتل ہی کیا جائے گا، لیکن یہ بات ان کو بتانی نہیں ہے، کسی یہودی کو زندہ نہیں چھوڑا جائے گا۔ بار بار معاہدہ شکلی کر رہی ہیں کہ ایک دن میں 700 یہودی کو قتل کیا گیا تھا۔ آج جو ہے کہ اسرائیل کے ساتھ کون سی حد ہے اسرائیل کے ساتھ ہم بھی جو ہے وہ اپنے ثقافتی تعلقات یا ان کے ملک کو ہم مان لیں۔ حضور نے فرمایا جب تک دنیا میں ایک یہودی باقی ہے، ایک یہودی باقی ہے، دنیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ حدیث پاک ہے، جب تک دنیا میں ایک یہودی بھی باقی ہے، دنیا میں امن قائم ہے۔ وہ اللہ کے رسول جانوروں پر بھی اگر تھوڑی سی تکلیف ہوتی تو آنکھوں سے آنسو آتے۔ ایک دن میں حضور کے حکم سے 700 یہودیوں کو قتل کیا گیا تھا۔ حضور نے فرمایا یہ فتنہ پرور ہے یہود۔ ابو لبابہ کے چونکہ ان کے ساتھ تجارتی معاملات تھے، وہاں پہ ان کے بیٹیاں تھیں، باغات تھے، اہل یہود کے قبائل جہاں پہ تھے، انہوں نے کہا کہ ابو لبابہ، تو حضرت ابو لبابہ کو حضور نے فرما دیا تم جا رہے ہو، تمہیں بلا رہے ہیں بات چیت کے لیے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، کسی کو زندہ نہیں چھوڑا جائے گا، اور یہ بات ان کو بتانا نہیں ہے، یہ بات ان کو بتانا نہیں ہے، بس ان سے بات چیت کرو، سنو کیا کہتے ہیں۔ ابو لبابہ گئے، ان کی بات چیت سنی اور اشارے سے یہ کہا، بس اشارے سے کہا، بات چیت سننے کے بعد منہ سے تو نہ بولے کہ حضور نے فرمایا تھا، حضور سے وعدہ کر کے گئے تھے نا، لیکن اشارے سے ایسے کر دیا تمہیں زندہ نہیں چھوڑا جائے گا، تمہارے گردن پہ تلواریں چلے۔ یہ بات کرنے کے بعد ابو لبابہ پچھتا گئے کہ میں نے تو حضور سے وعدہ کیا تھا، حضور نے فرمایا تھا اس کو راز رکھنا، یہ میں نے کیا کہا۔ حضرت ابو لبابہ واپس آئے اور سیدھے مسجد نبوی شریف میں آئے، اور آ کر آپ نے ایک ستون کے ساتھ اپنے آپ کو رسیوں سے باندھ دیا۔ میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اب آپ کی زوجہ آتی، آپ کی رسیاں کھولتی، قضاء حاجت کے لیے جاتے، وضو کرتے، پھر آپ کی زوجہ آپ کو رسیوں سے باندھ دیتی،
50 دن گزر گئے، حضرت ابو لبابہ آج وہ ستون باقی ہے، اس پہ لکھا ہوا ہے مسجد نبی شریف میں، پرانے ستون اب بھی سارے باقی ہیں، ان کو نئی شکل دے دی گئی۔ تو صحابہ نے کہا ابو لبابہ کو 50 دن ہو چکے ہیں رسی سے بندھا ہوا ہے، تو حضور نے فرمایا کہ یہ ڈائریکٹ اللہ کے پاس گیا ہے نا، میرے پاس تو آئے گا، میرے پاس آتا تو معاف کر دیتا۔ آپ انتظار کریں نا اللہ کا، وہی کا انتظار کریں، میرے پاس آتا تو معافی والے دن مل جاتا، ڈائریکٹ کوشش کیا نا وہاں جانے کی تو اب جائے، تو بتا دیا کہ ڈائریکٹ وہاں نہیں جانا، وہ بارگاہ بڑی اونچی ہے، معبود کے پاس آؤ، حضور کے پاس آؤ۔ حضور نے فرمایا ابو لبابہ میرے پاس آتا تو معافی مل جاتا، ڈائریکٹ گیا اللہ کے دربار میں، اب اندر ہے وہی کا انتظار کرے جب تک وہی نہیں آ جاتی۔ تو پھر وہی آئی تو فرمایا کہ جبریل آئے اور آ کر کہا کہ حضور اللہ فرماتے ہیں اگر آپ سے معافی مانگے تو معاف کر دیں، معافی مانگے تو معاف کر دیں۔ تو یہ نہیں کہ اللہ سے معافی مانگے، اللہ سے اللہ کی قرآن پڑھو گے اللہ بس اللہ ہے، اللہ کی باتیں کریں، اللہ کے دل ہے، فرمایا نہیں، معبود کے صدقے دیا ہے۔ اس لیے پہلے قرآن کریم کی آیت طیبہ میں بتا دیا ہدی للمتقین ہدی من ربہم، اگر چاہتے ہو نا کہ رب تمہیں ہدایت دے تو پہلی بات یہ کہی الذین یؤمنون بالغیب، آنکھیں بند کر کے میرے معبود کے علم غیب کو ماننا۔ اس کے بعد کیا کہتا ہے یقیمون الصلاۃ، آپ نماز پڑھو، نماز پر اپنی نماز کا حکم بعد میں، پہلے حضور کے علم غیب کو ذات مصطفیٰ کو منوایا۔ تو فرمایا جو ہم پڑھ رہے تھے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو جن کے ایمان مکمل ہو چکے ہیں، اب تم کیا کرو ادخلوا فی السلم، اسلام میں داخل ہو جاؤ، یعنی اپنے اسلام کی بنیاد کس پہ رکھو؟ ایمان پر۔ کس پہ رکھو؟ اور ایمان کس چیز کا نام ہے؟ کس چیز کا نام ہے؟ محبت رسول کا۔ فرمایا اب اپنے پورے اسلام کی فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام کی بنیاد کس پہ رکھو؟ محبت رسول پر۔ اسلام کیا ہے؟ نماز پڑھنا، اپنی نماز کی بنیاد محبت رسول پہ رکھو۔ روزہ، اپنے روزے کی بنیاد، حج کی بنیاد، عمرے کی بنیاد، زکوٰۃ کی بنیاد، پورے سلسلہ عبادت کی بنیاد کس پہ رکھو؟ محبت رسول پہ رکھو، پھر قبول ہو۔ یار دیکھیں نا یہ بات، اللہ کو اپنے محبوب سے کتنی محبت تھی، اتنی محبت تھی۔ میں پڑھ رہا تھا جنگ احد کے بارے میں، یہ بات بڑی سننے والی ہے۔ اس کے بعد آپ خود اندازہ لگائیں کہ یہ محبت رسول کیا، اللہ اپنے محبوب سے کتنی محبت کرتا ہے، اور یہ عبادات اور ہے کیا، یہ بات سنیں۔ جنگ احد کا موقع تھا، اور جب کفار مکہ نے، قریش مکہ نے بہت بڑا لشکر لے کر مدینہ طیبہ پہ چڑھائی کرتا، اور یہ سارا لشکر احد کے پاس آ کر خیمہ زن ہو گیا، احد پہاڑ کے پاس۔ آجی صاحب آپ سارے وہاں پہ گئے ہیں، دیکھیں احد پہاڑ کتنا دور ہے، وہاں سے 9-10 کلومیٹر تقریباً ہے مسجد نبوی شریف سے۔ اور حضور نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے میری مسجد احد پہاڑ تک جائے گی، یعنی اتنی بڑی ہو جائے گی کہ تقریباً اس کی صرف جو اندر کی لمبائی ہے مسجد کی تقریباً 10 کلومیٹر ہوگی۔ حضور کے حدیث پاک حضور نے فرمایا کہ یہ احد پہاڑ تک میری مسجد جائے گی، اتنی بڑی ہوگی۔ تو سارے کفار مکہ، قریش مکہ وہاں پہ آ کر خیمہ زن ہو گئے رات کے وقت۔ حضور کو خبر تو پہنچ چکی تھی، اب سحری کا وقت تھا کہ حضور نے مجاہد سے کہا، ایک صحابی سے کہا کہ ابھی اسی وقت اٹھو اور مدینے کی گلیوں میں اعلان کر دو کہ جو مجاہد، جو صحابی، جو مسلمان جس حالت میں ہے، جیسا ہے، بارگاہ نبوت میں پہنچے تلوار اٹھائے۔ کوئی صحابی سو رہے تھے، جیسے بھی تھے، جو بھی تھا، سب نے نام تلواریں اٹھائیں، دوڑ لگی ہوئی ہے حضور کے بارگاہ طرف آ گئے۔ ایک صحابی رسول تھے جن کا نام تھا حضرت حنظلہ بن ابی عامر رضی اللہ تعالیٰ، یہ بات بڑی سننے والی، ان کا نام تھا حضرت حنظلہ بن
ابھی عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی اسی دن شادی ہوئی تھی، اور آج ان کی شادی کی پہلی رات تھی جس کو سہاگ رات ہوئی۔ یہ اپنی زوجہ محترمہ کے پاس اجلہ عروسی میں تھے، حقوق زوجیت ادا تھے۔ حضرت خنزلہ پر غسل فرض تھا۔ ابھی اپنی زوجہ محترمہ کے پاس تھے کہ گلی سے صدا آئی کہ کوئی ندا کرنے والے اعلان کرنے والے اعلان کیا کہ جس حالت میں بھی ہو جیسے ہو بارگاہ نبوت میں پہنچو۔ تو حضرت خنزلہ سوچ میں پڑ گئے، ابھی تو غسل نہیں کرنا ہے، شادی کی پہلی بات ہے، غسل کرنا ہے۔ تمام مورخین نے یہ بات لکھی ہے، عہد کی جہاں پہ جنگ عہد کا ذکر ملتا ہے۔ اب کیا کریں؟ ادھر سے بلا رہا ہے کہ جس حالت میں ہو جیسے ہو جلدی پہنچو، تلوار اٹھا کے آئے۔ غسل کرنا ہے، غسل پہلے وہاں پہ کو ٹوٹی ہوتی تھی، کھولے غسل کر لیا، وہ تو پانی پھر چشمے سے آیا پھر یہ وہ۔ اب کیا کریں؟ تو حضرت ابو خنزلہ نے کہا کہ چھوڑو غسل۔ یہ بات میں ہمیں صحابی رسول کی حضرت خنزلہ کی سنا، آپ نے کہا چھوڑو غسل، بات نہیں کریں گے غسل۔ حکم جو آ گیا کہ جس حالت میں وہ پہنچو، دیکھی جائے گی کہ کیا ہوتا ہے۔ اسی وقت چرپائی سے نیچے چھلانگ لگائی، جنگی لباس کا پہنا، تلوار بے نام کی توڑ لگا دی۔ غسل فرض تھا، حضور کے دربار کی توڑ لگا رہے، پہنچ گئے۔ حضور کو نہ پتا، حضور نے فرمایا جلدی میدان جنگ میں پہنچو۔ حضرت خنزلہ اسی حالت رضی اللہ تعالیٰ مجاہدین کے ساتھ، غسل فرض ہے، تلوار بے نیام ہے، اور مجاہدین کا لشکر توڑتا جا رہا ہے، اور جنگی عہد پہ جا کے پہنچ گئے۔ عہد پہاڑ کے پاس مسلمانوں کا لشکر احمدان ہو گیا، خمسان کا رنگ پڑا مسلمانوں کو۔ اس میں ایک دو اجتہادی غلطیاں تھیں، بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑا ان کو مسلمانوں کو۔ تو بہرحال کیا ہوا اختصار کے ساتھ کہ حضرت خنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو جاتی۔ اسی حالت میں تھے، غسل فرض تھا، جنگ لڑ رہے تھے کہ حضرت خنزلہ کی شہادت ہو گئی۔ اچانک آپ کی جو میت تھی وہ میدان جنگ سے غائب ہو گئی۔ صحابہ کرام اس کے پاس تھے میدان جنگ میں، اچانک دیکھتے ہیں کہ آسمان سے پانی کے قطرے گر رہے ہیں۔ تو صحابہ نے کہا کہ اوپر کوئی بادل بھی نہیں ہے، دھوپ ہے، سورج پوری آب و تاب سے چمک رہا ہے، اور آسمان سے یہ پانی کے قطرے۔ تو حضور مسکرائے، حضور نے فرمایا کہ میرے ایک صحابی تھا نا خنزلہ، اس کی کل شادی ہوئی تھی، ابھی اس پہ غسل فرض تھا، لیکن اس نے کہا کہ غسل میں کرنے لگ گیا تو حضور نے بلایا دیر ہو جائے گی، کہیں دیر نہ ہو جائے، حضور کی بارگاہ سے خطاب آیا۔ اس نے غسل کرنا بھی گوارا نہ کیا، کہ دوڑتا آیا، تلوار اٹھائی، ابھی شہید ہو چکا ہے، شہید ہوا، اس کے اوپر غسل فرض تھا، فرشتے اٹھا کر اس کو آسمان پہ لے گئے ہیں، اس کو غسل دے رہے ہیں۔ پانی کے قطرات زمین پہ گر رہے ہیں، حضرت خنزلہ کو غسل دیا جا رہا۔ پھر آپ کا لقب تھا غسیل الملائکہ۔ حضرت خنزلہ کا لقب کیا تھا؟ غسیل الملائکہ، کی وہ صحابی رسول جن کو فرشتوں نے غسل دیا تھا۔ اللہ فرماتا ہے محبوب نے بلایا ہے نا، میرے محبوب نے، آ جاؤ، غسل میں تمہیں دلواؤں گا، آنا تمہارا کام ہے۔ محبوب نے جو بلا لیا ہے، تو فرمایا اتنی محبت ہے میرے محبوب سے، یہی ایمان ہے، اسی ایمان پہ اپنے اسلام کی بنیاد رکھو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق